السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. جب سے لائی ہے صبا مزدے بستان حدیث، جب سے لائی ہے صبا مزدے بستان حدیث، خطۂ ارض کو کہتے ہیں گلستان حدیث، خطۂ ارض کو کہتے ہیں گلستان حدیث. اور زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام، زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام، جسد دین میں پڑھتی نہ اگر جانے حدیث، جسد دین میں پڑھتی نہ اگر جانے حدیث. اور اہل تقلید کو ٹکڑے ہیں گدائی کے نصیب، اہل تقلید کو ٹکڑے ہیں گدائی کے نصیب. طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث، طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث. کیسی امت ہے، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کے کہے، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث، میں مقلد ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث. اور اتنی شیخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب، اتنی شیخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب، ابھی جا کر کے کہیں کیجئے گردان حدیث. اور قول نبی کے خلاف آوے جہاں قول امام، قول نبی کے خلاف آوے جہاں قول امام، بے ادب ہونا وہاں در پہ بطلان حدیث. اور دل کے اندھوں کو میرے پاس تو لاؤ یارو، دل کے اندھوں کو میرے پاس تو لاؤ یارو، ڈالوں ان پر بھی ذرا پرتوے لمعان حدیث. کیا دکھاتا ہے عدو تیری فقاہت آ کر، کیا دکھاتا ہے عدو تیری فقاہت آ کر، کیا میرے پاس نہیں خنجر برہان حدیث، کیا میرے پاس نہیں خنجر برہان حدیث. کہتے ہیں مذہب شخصی کو جو احمق واجب، کہتے ہیں مذہب شخصی کو جو احمق واجب، لائیں سچے ہوں تو اس پر بھی، لائیں سچے ہوں تو اس پر کوئی برہان حدیث، لائیں سچے ہوں تو اس پر کوئی برہان حدیث. پردے ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے، پردے ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے. ہو اگر منتظر جلوے جانان حدیث، اور حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو، حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو، جس نگوں بخت کے دل میں نہیں میلان حدیث. اور قرب نبوی کی تمنا ہے اگر اے مسلم، تا دم مرگ نہ دوں ہاتھ سے دامان حدیث، تا دم مرگ نہ دوں ہاتھ سے دامان حدیث. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 18 ربیع الاول 1423 ہجری مطابق 30 مئی سن 2002 عیسوی کے اس اجلاس عام میں جو الاحصاء والحفوف دعوت سینٹر کے زیر اہتمام اس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، اس میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ آپ نے
ہمارے برادرم دوست فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی زبانی سماعت فرما لیا ہے تاریخ اور منہج اہل حدیث اور ان کی خدمات کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ رب ذوالجلال بندوں کو خود سے اپنے سے بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے، دعا کے کلمات دے رہا ہے تاکہ اس کے بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پر چلا جس پر تو نے انعامات کیے ہیں، اپنی بخشش اور اپنے کرم کیے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان راہوں پر جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان راہوں پر جو لوگ کی گمراہ ہوئے ہیں، نہ ہی ان راہوں پر جن پر تیرا غضب یعنی یہودیوں کی راہیں، اور نہ ہی ان راہوں پر جن پر کہ لوگ چل کر کے گمراہ ہوئے ہیں، یعنی نصارہ یعنی کرسچن، یا یوں سمجھ لیے نصرانی عیسائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی راہوں پر۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راہوں پر انعام کیا ہے، جس راستے پر انعام کیا ہے، اور جو راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، سیدھی راہ کہلاتا ہے، اس کی تشریح اور اس کی توضیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 اور 60 میں اس طرح سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جس راہ کی آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جس راہ پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان راہوں پر چلا جن پر تیرے انعامات ہیں، تو اللہ اس سورہ نساء کے اندر ان راہوں کی تشریح بیان فرماتا ہے کہ جن راہوں پر میرا انعام ہے، جن راہوں پر میری بخشش ہے، جس راہ پر میرا کرم ہے، جس راہ پر چلنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ راہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ راہ نبیوں کی راہ ہے، صدیقین، وہ راہ صدیقین کی راہ ہے، وہ راہ شہداء اور صالحین کی راہ ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بہترین صحبت اور یہ بہترین لوگ ہیں جن کے ساتھ چلنے پر تم بھی بہتر ہو سکتے ہو اور تم بھی اچھے ہو سکتے ہو۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل اور کرم ہے، وکفی باللہ علیما، اللہ جو ہے کافی ہے، علم والا ہے لوگوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ایک سوال ہے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کون ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے خیالات، ان کی تحریک کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ تمام سب چیزیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس دور میں، جس دور میں کہ ظلمتوں کے بہت سارے گمراہیوں کے بادل مڈلا رہے ہیں امت مسلمہ پر، اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور امت مسلمہ پر وہ دور جو اس وقت کا دور ہے، یہ وہ اتنا بھیانک دور اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا، اور ایسی ذلت و رسوائیوں کے زمانے امت مسلمہ نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیں آپ کہ جب سے اللہ اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں، جب سے اللہ اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں، تب سے اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل الاثر موجود ہیں، اور یہی ان کی تاریخ ہے، یہی ان کی تاریخ ہے۔ یہ نہایت ہی بے انصافی ہوگی، اور اس حقیقت سے اغماض اور چشم پوشی نہایت ہی خر دماغی کی علامت ہوگی کہ آدمی روشنی سے پوچھے کہ تو تیرا وجود کب سے ہے، آدمی روشنی سے پوچھے تیرا وجود کب سے ہے، روشنی یعنی دھوپ سے پوچھے تیرا وجود کب سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص
یہ کہے گا کہ جب سے سورج موجود ہے تب سے اس کی روشنی موجود ہے۔ تو اہل حدیث کب سے ہیں، اہل الاثر کب سے ہیں، اہل السنہ کب سے ہیں، ان کا وجود کب سے ہے، یہ کب پیدا ہوئے، ان کی تاریخ کیا ہے؟ بین ہی جب سے قرآن و حدیث موجود ہیں تب سے اہل الحدیث موجود ہیں اس کائنات میں۔ یہ اس حقیقت سے کوئی شخص چٹ پوچھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کرے تو وہ سب سے بڑا بددیانت اور سب سے بڑا خردماغ آدمی کہلایا جائے گا۔ اہل اسلام کا دوسرا نام ہی اہل حدیث ہے، اہل اسلام کا یہ لقب ہے اہل الحدیث۔ اسلام میرے عزیزو جن دو چیزوں سے معتبر ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ اہل الحدیث اصحاب الحدیث کا یہی منہج ہے اور یہی دونوں چیزیں وہی ان کا دستور ہیں۔ قولا فعلا دنیا کے سامنے آج کھلی ہوئی کتاب کی طرح اہل حدیث موجود ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی بھی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اہل حدیث کے ایمان، اہل حدیث کے منہج، اہل حدیث کے عقیدے کو چیلنج کر سکے، ان کی فکری اور ان کے فکر و تحریک میں کیڑے نکال سکے اور بتلا سکے کہ اے اہل حدیثو دیکھو یہ تمہارا عقیدہ ہے، دیکھو یہ تمہارا عمل ہے، دیکھو یہ تمہاری فکر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ الحمدللہ جھوٹ بولنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، تہمتیں تراشنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، اور اپنے مذہب یا اپنے خانہ سار دھرموں کو بچانے والے اور اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے اوپر کیچڑ اٹھانے والے بہت ملیں گے۔ لیکن جب دلائل اور براہین کی بات آئے گی، جب ثبوت اور دلیلوں کی بات آئے گی تو اللہ کی قسم کوئی مائی کلال ایسا جیالہ پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ بات بتلا سکے۔ ہم نے ہمیشہ، ہماری یہ تاریخ رہی ہے، ہم نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے اور یہ ہماری شروع سے ہمارا اتحاد رہا ہے کہ ہم نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے جنہوں نے ہماری غلطیاں بتائی ہیں، جنہوں نے ہماری خطاؤں کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں اور ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی دعوت دی ہے۔ وہ ہمارے محسنین ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان حضرات کا جو ہمارے ایمان اور عقیدوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرتے ہیں، جو ہمیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے، اولیاء کا طریقہ رہا ہے، متقین کا طریقہ رہا ہے، تابعین صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے۔ کہ بڑے بڑے صحابہ اگر ان سے کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، ایک ادنا سا صحابی اگر ان کی مجلس میں موجود ہے اور اس کی نظر میں وہ بات چاہے وہ امیر المومنین کی ہو، خلیفہ رسول اللہ کی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے تو فوری طور پر اس کی ایمانی غیرت پھڑک پڑتی تھی اور وہ بول دیتا تھا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اور وہ امیر المومنین ہوتے ہوئے، وہ اجتہاد کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہوئے، فقاہت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے اس ادنا سے ادنا صحابی کی بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ امت اسلام کی ماں بہنوں نے بھی اگر بڑے بڑے امیر المومنین کو ٹوکا ہے تو انہوں نے بھی فوری طور پر اپنی گردن اطاعت کو خم کر دیا ہے۔ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ خطبہ دے رہے ہیں مہر کے مسئلے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر کو کسی طرح سے جو ہے ایک حد متعین کی جائے۔ امت اسلام کی ایک بوڑھیا کھڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھی ماں کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے انہیں پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو اس سے مت لو تم، تو پہاڑ برابر سونا اگر مرد دینا چاہتا ہے اور اللہ کہتا ہے اگر تم نے دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی اس چھوٹ پر اور حریت کے اوپر پابندی لگانے والے اور مہر کو متعین کرنے والے اور مہر کی ایک کم سے کم حد متعین کرنے والے۔ امیر المومنین نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کی امت کی ایک بڑھیا نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہم نے ان قلموں کو، ہم نے ان ہونٹوں کو، ان زبانوں کو بوسے دیے ہیں جنہوں نے ہماری خطائیں بتلائی ہیں، اور دنیا کے سامنے ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج بھی یہ دعوت دیتے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر ہماری اصلاح تمہیں کرنی ہے تو رب کے قرآن سے کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرو۔ جھوٹے الزامات، جھوٹے بہتانات آج جو اہل حدیثوں کے اوپر، یا شروع سے ہی میں بتاؤں گا اس کی تاریخ، شروع سے اہل حدیثوں کے اوپر کچھ ایسے شرپسند لوگوں نے ان الزامات لگا کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ تعصب، ہٹ دھرمی، بدزبانی، خیانت، خرد برد کا